تمام دوستوں کو میر جلال لون کی طرف سے سلام۔ دوستو، جو گوہرام اور میر چاکر خان کی لڑائیاں رہیں یہ ان کی آخری قسط ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر جو ہمارے یہاں پہ ٹرائب ہیں تموں نے ڈیرہ غازی خان کے ان سے شروع کروں گا۔ سب سے پہلے لونڈ سے ہی شروع کروں گا چونکہ میں لونڈ ہوں، اس لیے لونڈ سے شروع کروں گا۔ اور تمام دوستوں سے یہ بھی گزارش کروں گا جنہوں نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو ملے۔ تو آتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف۔ ذنون کے لشکر کی روانگی سے ایک روز قبل بیورخ نے اپنے چند معتبر رند سرفروشوں کو درہ بولان کے قریب کسی گھاٹ پر بٹھا دیا اور انہیں ہدایت کی کہ ذنون کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ بیورخ خود فوج کی ہمراہی میں چلا گیا اور درہ بولان کے دہانے سے کچھ دور ذنون کے بھائی کو لشکر سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب فوج درہ بولان میں داخل ہوگی اور ذنون کا بھائی اور بیورخ پیچھے رہ گئے تو رند ذنون کے بھائی پر ٹوٹ پڑے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق بیورخ کو کچھ معمولی زخم پہنچا کر غائب ہو گئے۔ بیورخ زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر تک پہنچا اور ذنون کو بتایا کہ کچھ لشکریوں نے گھات لگا کر ان پر اچانک حملہ بول دیا۔ اس کے بھائی کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور مجھے بھی وہ مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ بھائی کے قتل کا سن کر ذنون کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے طیش میں آ کر نہایت جوش و خروش کے ساتھ فوج کو فوری حکم دیا کہ وہ کچھی کے میدانوں پر حملہ کر دے۔ پوری فوج ایک ناگہانی سیلاب کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ ڈھاڈھر شوران کے راستے لاشاریوں کے مرکز گندھاوا اور گجان پر آفت الہی بن کر ٹوٹ پڑی۔ پورے علاقے کو تخت و تاراج کر کے تباہ و برباد کر ڈالا۔ تمام دن بلا تعمیز عمر و جنس انتہائی دہشت و بربریت کے ساتھ انسانوں کا قتل عام جاری رہا۔ گاجان کو نظر آتش کر کے خاک استار کر دیا گیا۔ نوائی دیہاتوں کا بھی یہی حشر کیا گیا۔ انسانی جانوں کا اس قدر بے دردی سے ضیاع ہوا کہ جو لوگ ذنون کی فوج کی بربریت اور عتاب سے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے وہ بعد ازاں چک لاشاریوں کے لقب سے مشہور ہوئے، جس کے معنی وہ اطفال ہیں جو ارغنوں کی تلواروں سے زندہ بچ گئے۔ یہی اصطلاح آج بھی کچھ لشاری اپنے قبیلے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ جن کا نسبی رشتہ چک لشاریوں سے قائم ہے۔ ذنون انسانی خون سے ہولی کھیل کر اپنے غم و غصہ کی آگ کو ٹھنڈا کر کے واپس قندھار چلا گیا۔ میر چاکر اور میر گوہرام کی بے سبب خانہ جنگی اور ہلاکت پر میر گوہرام کے بیٹے میر بکر نے ان اشعار میں نہایت حقیقت پسندانہ تبصرہ کیا ہے جسے جامع ترین کہا جا سکتا ہے۔ اس نے میر چاکر کے ساتھ اپنے باپ کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان اشعار سے میر گوہرام کے بیٹے کے ہی نہیں بلکہ ایک درد مند بلوچ نوجوان کے دلی احساسات کا اظہار ہوتا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے: خوشحالی و آسائشیں بلوچوں کو راس نہ آئیں، ان کے عقل پر پتھر پڑ گئے۔ گوہرام اور چاکر محض خر مستیوں کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہے اور سب کچھ ہی گنوا دیا۔ واقعی ایک بے سبب لڑائی چھیڑ کر بلوچوں نے سب کچھ گنوا دیا اور پھر میر چاکر اور میر گوہرام کے پاس سوائے اپنی گزشتہ عظمتوں کے مرثیے کہنے کے علاوہ کچھ نہ بچا۔ ان جنگوں کی وجہ سے رند و لشار کے بعض قبیلے بالکل تلف ہو گئے۔ جو بچ گئے وہ میر چاکر کی ادارت میں شہنشاہ ہمایوں کے ساتھ دہلی فتح کے لیے ہندوستان روانہ ہوئے۔ اس وقت میر چاکر کے ساتھ بھی 44 بلوچوں کے قبیلے تھے۔ اس کے ساتھ لاشاری بھی شامل ہو گئے جو میر چاکر کے ماتحت ہو گئے۔ مغل شہنشاہ ہمایوں نے 1555 میں دہلی فتح کیا اور ہمایوں نے ضلع منڈ گمری یعنی اوکاڑا میں جگیر بخشی۔ وہاں میر چاکر نے ایک قلعہ اور اپنے لیے 7 گھر تعمیر کرائے۔ 5 بیٹے تھے، 5 گھر ان کے لیے اور چھٹا اپنے لیے اور 7واں اپنی ہمشیرہ بی بی باننے کے لیے جو میر ہدے کی بیوی تھی۔ اس لیے یہاں کا نام 7 گرہ مشہور ہوا اور وہاں ہی سکونت اختیار کی اور 1468 میں پیدا ہونے والا میر چاکر خان 97 سال کی عمر میں 1565 میں فوت ہوا اور 7 گرہ میں آپ کا مقبرہ بنایا گیا۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں، جو لاشاری اور دوسرے فوت قرائی سے قبیلے بنے ہیں جتوں سے،
میرا اس طرح کہنے کا مقصد اس پوری تفصیل کا یہ ہے کہ یہ جو لاشاری سمجھو چاکر خان کی دارت میں آ گئے، اسی وجہ سے وہ خود کو رندی کہلانے لگے، اسی وجہ سے ہوت، جتوئی، قرائی وہ بھی رندی کہلانے لگے، ان سے جو ان کے قبیلے تھے، ان سے جو قومیں بنتی تھیں۔ اس لیے ان چاروں کی جو قومیں بنتی ہیں ان سے وہ بہت ہی کم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اب میں لاشاریوں کی وہ قومیں بتاؤں گا جن سے لاشاری منسوب ہوتے ہیں۔ ان میں امیری، اعظم خیل، الکانی، آخوندانی، بامری، بنگلانی، بہارمانی، پیر محمدی، جہتانی، جاگوانی، جلالانی، چک، میروانی، سویرانی، سالارانی، سلیمانی، سنگیانی، شہدانی، کندو خیل، کیزا خیل، کنارا، کمالانی، مگسی، میروانی، مبارکانی، میرنانی، منیانی، مزار خانی، نابادیانی، یہ قومیں لاشاری سے منسوب ہیں۔ پھر ان سے بھی چھوٹی چھوٹی قومیں یعنی اس قبیلے سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب بہت کی طرف آتے ہیں۔ ان میں جو زیادہ مشہور ہیں وہ تالپور ہیں، جھنگیل ہیں، کھوسا ہیں، چانڈیا یا چانڈیو ہیں، اور کلاچی ہیں، مزاری ہیں، مزاری ہوت سے بھی ہیں اور رند سے بھی ہیں، اور حکمانی ہیں، نہکانی ہیں، وڈانی پھر بھی کھوسوں کی پھلی ہے، اور جتوئی سے زیادہ تر مظفرانی مشہور ہیں، اور قرائی سے جمانی اور جانی مشہور ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک بار پھر کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو آئے گی اس میں لونڈ کا تفصیلی ذکر ہوگا، اور اس طرح اس کے بعد کھوسا ہے، جیسے ہمارے یہاں ٹرائب ہیں، بزدار ہے، ملغانی ہیں، دوسرے قبائل ہیں، ان کا انشاءاللہ ذکر ہوگا اور تفصیل کے ساتھ۔ والسلام، میر جلال۔